بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت الاعراف کی آیت نمبر 96 سے لے کے کرتی ہوں، لیٹس سی کتنا ہو سکتا ہے، 100 تک انشاءاللہ شاید کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ وہی والے کام کر رہے ہیں نا پھر سے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں ان بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں ان بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ہمارا عذاب چاش کے وقت جب کہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ دیکھیے آیات سے ہی سارا کچھ کلیئر ہے۔ میں نے چھوٹی اپنی 1 منٹ والی ویڈیوز میں نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول اور اس طرح کر کے راشن وغیرہ میں بھی کوئی وہ کمی وغیرہ نہ ہو تو ایسے عالم میں فوراً استغفار کیجیے۔ ایک مہنگائی کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، میں اس کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہوں اس مسئلے میں۔ قرآن کی جو بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی اقتدار میں موجود جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ تو سارا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور گزر چکا، زیادہ تو گزر چکا، کچھ منٹ رہ گئے ہیں، چند 1 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ان آیتوں کے ترجمے سے ہی اندازہ لگائیے، کیا کوئی ٹائم بچا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا جب میں آپ کو آیات سنا رہی ہوتی ہوں آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسے یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہوں؟ ایسا لگتا ہے نا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس کے باوجود ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیوں نہیں سن رہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے میں کیوں یہ نہیں ہے؟ خبر دی جا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ سارے کے سارے غرق ہوئے، کوئی ایسی قوم نہیں تھی۔ ہمارا بھی ایٹ لیسٹ یہی انجام ہونا ہے، کیونکہ سرکار دو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ریکویسٹس کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ساری تمہاری قبول ہیں، آپ کی ساری ریکویسٹ قبول کی جا چکی ہے، سوائے ایک کے، نمبر 1 فرقوں میں نہ بٹے ہماری امت۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے کتنے فرقے اور کس قدر ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے پر خوش ہے، ایک دوسرے کو سارے کافر کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ صرف اس دین پر قائم نہیں ہو سکتے جو انبیاء لے کر آئے تھے؟ کیا ہم لوگ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی طرف انبیاء نے ہمیں بلایا تھا؟ ہر نبی نے اپنی قوم کو بلایا تھا۔ کیا ہم خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے؟ ہم جو بیچ میں تلاش کرتے رہتے ہیں جھوٹی من گھڑت باتوں کے حوالے جو ہم لوگ منہ پہ زبانی سجائے ہوئے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، میں بول کے بیان نہیں کرنا چاہتی، کیا ان سب سے ہم پاک نہیں ہو سکتے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی اگر یہ بستیوں والے صدقے دلوں سے رسولوں کے پیغام پر ایمان لے آتے، ان کی تصدیق کرتے، ان کی اتباع میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے اور احکام کو بجا لا کر محرمات سے اجتناب کر کے تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان سے بارش کی نزول میں بارشیں بھی برساتے اور زمین سے انہیں زرخیز کھیتیاں بھی انہیں دیتے، ایک کھیتیاں اگتی۔ اور کیا رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ترک کر دیا ہو؟ اسی لیے فرمایا
لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور گناہوں کا ارتکاب کیا، شرک کیا، بدعتیں نکالی، جس کی پیدائش میں ہم نے انہیں ہلاکت اور بربادی کی عبرتناک سزا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اوامر کی مخالفت اور نواہی کے ارتکاب اور جسارت کے خوفناک انجام سے خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے، آفا آمن اہل القریٰ، یعنی کیا یہ بستی والے کافر ہمارے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ یہ سوئے ہوئے ہوں، یا یہ کہ جب یہ دن کے وقت سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت عذاب آ جائے، ان کے پاس عذاب چاشت کے وقت آ جائے، اس وقت یہ لوگ کھیل کود میں مصروف ہوں اور ان کی غفلت میں عذاب انہیں اچانک سے گھیر لے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، عذاب، انتقام، قدرت اور غفلت و سہو میں پکڑے وہ امن میں ہو گئے ہیں؟ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی کہ سوائے خسارہ اٹھانے والی قوم کے اور کوئی اس اپنی خوش فہمی غلط فہمی میں کوئی اور نہیں رہتا، یعنی کہ اللہ والے تو بالکل نہیں رہتے۔ اگلی آیت ہے، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ کیا یہ واضح نہیں ہوئی حقیقت ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور مہر لگا دیں ان کو دلوں پر تاکہ وہ کچھ نہ سن سکے نہ سمجھ سکے۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سارا کچھ آیت کریمہ سے کلیئر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے متعلق کہ ان لوگوں کے لیے کیا ظاہر نہیں ہوا جو پہلے ہلاک شدہ زمین کے اصلی مالکوں کے بعد زمین میں ان کے وارث بنے اور انہی کی ڈگر پر چل نکلے، ان جیسے اعمال اپنا لیے اور اپنے رب کے ساتھ سرکشی شرک اختیار کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ساتھ بھی ان ہلاک شدگان جیسا سلوک کرے اور ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دے، پھر یہ کسی واعظ و نصیحت کو نہ سن سکیں گے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں یہ جو میں نے آپ کو بھی تفسیر سنائی ہے یہ ڈائریکٹ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 26، کیا یہ ان کی ہدایت کا باعث نہیں بنتی پچھلی قوموں کی تباہی جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ یہ چل پھر رہے تھے اپنے مکانوں میں، بے شک ان میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 44-45، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک۔ پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز ان کو سوائے ان کے ویران مکانوں کے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور ہم نے ان کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی جو ہم نے تمہیں نہ دی، یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ ہم ان آیات سے نا ہم لوگ مراد ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مراد ہیں۔ اور ہم نے انہیں عطا کیے کان، آنکھیں اور دل، لیکن ان کے کسی کام نہ آئی یہ چیزیں، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے کان، نہ ان کے دل، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد بھی آباد تھے، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کی شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ سورۃ السبا آیت نمبر 45، اور انبیاء کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے، اور یہ کفار نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی جو قوت و دبدبہ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا، پس جب انہوں نے جھٹایا میرے رسولوں کو تو کتنا ہولناک عذاب تھا میرا۔ یقیناً بے شک سورۃ حج کی آیت نمبر 45 اور 46، پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھی، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ نصیحت حاصل کر سکتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ یہ آیتوں کا ترجمہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 41، اور بے شک اڑایا گیا ان رسولوں کا بھی مذاق جو آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، پس نازل ہوا ان لوگوں پر جو تمسخر یعنی کہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، ان میں سے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے شک قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں ہر مکی مدنی ہر صورت میں
یہ مذاق اڑانے کا، رسولوں کا، انبیاء کا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنانے والوں کا مذاق اڑانے کا بیان ہے، سیدھے سیدھے آیتوں میں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔